اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ناخواں اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے۔ مختلف مقامات پر بذریعہ مدنی چینل مذاکرہ دیکھنے کے مناظر۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے۔ تربیتی اجتماع میں شبیر خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائیوں کی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے۔ نگران شورا کا خیبر پختونخوا کے 3 روزہ تربیت اجتماع میں ذمہ داران سے مدنی مشورہ۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے۔ رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری کا مجلس لنگر اور رسائل کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے مدنی مشورہ۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں خیبر پختونخوا کے 3 روزہ تربیت اجتماع کا سلسلہ۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری کی اسلامی بھائی کی عیادت۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے۔ خلیجی ملک میں رکن شورا محمد رفیع اتاری کا بذریعہ انٹرنیٹ مدنی مشورہ۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے۔ نگران پاک حشمتی کابینہ اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی حافظ آباد میں حضرت مولانا سید فدا حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت ملاقات۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے۔ ضیا کوٹ سیالکوٹ میں پاکستانی کرکٹر حارث سہیل کی رہائش گاہ پر مدنی حلقے کا سلسلہ۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے۔ مرکز الاولیاء لاہور میں شعبہ تعلیم کے تحت سنت برا اجتماع۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے۔ ملان اٹلی میں مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کی تربیت۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں نعت خواں، نعت گو شاعر، نقیب، قاری صاحبان اور اس شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ مونږ دا اوریدلی وو چې بریلیان کله نعت خواني کوي نو یو کورسۍ خالی پرېږدي او وایي چې دلته سرکار صلی الله علیه و آله وسلم تشریف فرما کیږي، یا چې کله په جمع سره مونځ کوي نو په لومبي صف کې د یو کس ځای پرېږدي او وایي چې دلته سرکار صلی الله علیه وسلم مونځ کوي، لیکن مونږ خو دلته هېڅ داسې ونه لیدل۔ ہمارے اسلامی بھائی فضل سبحان بھائی جو مردان صوبہ خیبر پختونخوا سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، ہم نے سنا ہے کہ بریلوی جب نعت خوانی کرتے ہیں تو یہ کرسی خالی چھوڑتے ہیں کہ اس کرسی پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، یا جب یہ لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو پہلی صف میں ایک نمازی کی جگہ خالی چھوڑتے ہیں کہ یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جماعت سے نماز پڑھیں گے، مگر ہم نے تو یہاں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا، آپ اس کے متعلق وضاحت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کے آخر میں ہم نے یہاں تو کچھ بھی نہیں دیکھا، جواب ہو گیا نا۔ وہ کہتے ہیں نا وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے، اب کچھ ہاتھ نہیں آیا تب یہ الزام جوڑ دیا ہم پر۔ تو وہ کہتے ہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ میری زندگی گزر گئی نعت خوانیاں دیکھتے سنتے،
कभी भी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि किसी नात ख्वानी में, किसी इज्तिमा जिक्र नात में कोई अलग कुर्सी रखी गई होगी, इस पर सरकार तशरीफ फरमाओगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुर्सी तो उसके लिए रखनी आजकल जिसकी कमर में दर्द होता है बेचारे की, और मेरे आका वो है कि जिसमें नजर डालने उसका दर्द दूर हो जाए। अब ये कि कुछ मिला नहीं, अब कुछ तो मिलना चाहिए ना, तो जब कुछ मिला नहीं तो डाल दी कुर्सी। अच्छा, फिर वो नमाज में आगे खाली सफ में जगह छोड़ते हैं। हमारे यहाँ तो ऐलान होता है कि वो सब पूरी करो, कंधे से कंधा मिलाओ। तो जब ये कंधे से कंधा रगड़ रहा हो तो खाली जगह छोड़ने का तस्वूर क्या होता है? तो वो ये झूठ है, दरोग गोई है, तोहमत है, हादा बहतानुन अजीम, ये बहुत बड़ी तोहमत है। बाकी बरेलवी का नया मजहब तो है नहीं। बरेलवी भाई किसका कलमा पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बरेलवी जब जानवर ज़बह करते हैं तो भाई किसके क्या नाम लेते हैं? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। बरेलवी कौन सी किताब इबादत समझ के पढ़ते हैं? तो सब कुरान मजीद पढ़ते हैं। तो भाई बरेलवी कोई नया मजहब थोड़ी है यार। खामा खा मतलब यानी कि वो गंजे के हाथ में नाखून आ गए तो अपने गंजे का को छील रहा है भाई। तो जो लोग अपने आप को बरेलवी कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आशिकाने रसूल हैं। बरेलवी का मतलब क्या? बरेलवी का मतलब क्या? ये बताओ बाबा, अब सब मिलकर अगर कोशिश करें तो हमारी मस्जिद बरो तहरीक को मदीने के 12 चांद ना लग जाए बाबा। यकीनन अगर आज ये सारे के सारे जितने भी मदरी चैनल पे नाजरीन नहीं हाजरीन सारे बाबा, ये क्या हम ऐसा करें कि हम सब मिलकर नमाजी बना दें किसी को, हम खुद नमाजी बन जाए और फिर जब जब मस्जिद में जाए एक किसी को लेकर जाए सर। माशाअल्लाह, हफ्ते में कम से कम ठीक है 5-10 जो भी आप कह रहे हैं, मरहबा 10 बनाएंगे माशाअल्लाह। तो ये अच्छी बात है, 10 ही बनाए, 10 पे 12 बनाए, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक बेनमाजी को नमाजी तो जरूर बनाए। आपकी शब रोज की मेहनत, आपकी दिल की कोहन कि मुसलमान का बच्चा बच्चा नमाजी और आशिक रसूल बन जाए, ये बहुत बहुत अजीम जज्बा है। और मेरी तमाम मदनी चैनल के देखने वालों से गुजारिश है, बापा आपने इरशाद फरमाया कि हर नातखा माशाल्लाह हमारे पास हजारों का मजमा होता है, सैकड़ों का मजमा होता है। हर नातखा माशाल्लाह यहाँ इस्लामी भाई सब यहाँ तशरीफ फरमा है, मेरी उनसे भी गुजारिश है और मैं अपनी नियत करता हूँ कि हर महफिल में जब भी नाज शरीफ के लिए मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह तो सबको इंशाअल्लाह नमाज की दावत दूंगा, इंशाअल्लाह मदनी चैनल की दावत दूंगा और कोशिश करूंगा कि उस महफिल से कम उस एक महफिल में 12 इस्लामी भाई नमाजी बन जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मस्जिद बरो तहरीक जारी रहेगी। जबकि मदनी चैनल के जरिए मुख्तलिफ मकामात पर इस मदनी मुज़ाकरे को इज्तिमाई तौर पर देखने का भी सिलसिला हुआ। आइए इनमें से चंद के मनाज़िर मुलाहज़ा करते हैं। नबी की आँख के तारे मेरे सिद्दीक़ अकबर है, नबी की आँख के तारे मेरे सिद्दीक़ अकबर है, मेरे सिद्दीक़ अकबर है, मेरे सिद्दीक़ अकबर है। यकीनन मंबाए खौफे खुदा सिद्दीक़ अकबर है, यकीनन मंबाए खौफे खुदा सिद्दीक़ अकबर है। हकीकी आशिक़ खैर वरा सिद्दीक़ अकबर है, हकीकी आशिक़ खैर वरा सिद्दीक़ अकबर है। नबी की आँख के तारे मेरे सिद्दीक़ अकबर है, नबी की आँख के तारे मेरे सिद्दीक़ अकबर है, मेरे सिद्दीक़ अकबर है, मेरे सिद्दीक़ अकबर है। बिला शक पे करे सब रो रिज़ा सिद्दीक़ अकबर है, बिला शक पे करे सब रो रिज़ा सिद्दीक़ अकबर है। यकीनन मखज़न सिद्क़ वफ़ा सिद्दीक़ अकबर है, यकीनन मखज़न सिद्क़ वफ़ा सिद्दीक़ अकबर है। नबी की आँख के तारे मेरे सिद्दीक़ अकबर है, नबी की आँख के तारे मेरे सिद्दीक़ अकबर है, मेरे सिद्दीक़ अकबर है, मेरे सिद्दीक़ अकबर है। जो यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर है, जो यारे गारे महबूबे
خدا صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے۔ امیر المؤمنین ہے آپ، امام المسلمین ہے آپ، امیر المؤمنین ہے آپ، امام المسلمین ہے آپ۔ نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے۔ سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات یہ ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہے۔ عمر سے بھی وہ افضل ہے، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہے، عمر سے بھی وہ افضل ہے، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہے۔ یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہے، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہے۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے۔ سبھی علماء امت کے امام و پیشوا ہیں آپ، بلا شک پیشوائے آسیہ صدیق اکبر ہے۔ خدائے پاک کی رحمت سے انسانوں میں ہر ایک سے، خدائے پاک کی رحمت سے انسانوں میں ہر ایک سے، فضول تر بعد از کل انبیاء صدیق اکبر ہے، فضول تر بعد از کل انبیاء صدیق اکبر ہے۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے۔ ہلاکت خیز طغیانی ہو یا ہو موج طوفانی، ہلاکت خیز طغیانی ہو یا ہو موج طوفانی، کہ ڈوبے اپنا بیڑا لا خدا صدیق اکبر ہے۔ نیز دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خیبر پختونخوا سے 3 روزہ تربیتی اجتماع میں آئے ہوئے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی۔ آئیے اس سے بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ پوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی، اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے،
سے معمور ہے، تجھ کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، مہک اٹھی فضا آج کی ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدثر اللہ العالی نے خیبر پختونخوا کے 3 روزہ تربیتی اجتماع میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا۔ آئیے اس کے بھی مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل، صبح خیبر پختونخوا مشاورتوں کے اسلامی بھائی جمع ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارا مدنی مشورہ جاری ہے۔ دعوت اسلامی کی جو مشاورتیں بنی ہوئی ہیں، علاقائی مشاورت ہے، ڈویژن مشاورت ہے، کابینہ پوری کی پوری مشاورتوں پر قائم ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ان کے اپنے مقام کے مطابق ہر ایک کو مدنی مشورہ کر کے اپنے مدنی کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ کہیں یہ محسوس نہ ہو کہ ہم سے مدنی مشورہ نہیں کیا جاتا۔ اور مدنی کاموں میں مدنی مشورہ کرنے کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اس طرح ہمیں مدنی کام کرنے والے اسلامی بھائی ملتے ہیں۔ جب کوئی شخص مشورے دیتا ہے تو آٹومیٹیکلی بعض اوقات وہ اپنے کام میں فعال ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات اتنے زیادہ مشورے کے اہل ہوتے ہیں کہ ان کے مشورے بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ آپ کے صوبے میں تو عاشقان رسول بھرے ہوئے ہیں، آپ کے یہاں تو خالی ہلانے کی دیر ہے، آپ ہلاؤ تو وہ کھڑا ہو جائے گا۔ ایک بار آواز تو لگاؤ، عاشقان رسول کدھر ہیں، آپ کو لاکھوں کی آوازیں آئیں گی۔ اب تو پٹھان قوم تو ہماری ہمت والی قوم کہلاتی ہے، اور تو پتھروں کے ٹکڑے کر دیتے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یار۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کیا نہیں کر سکتے، آپ بولنا سیکھو۔ اصل میں شیر بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، اسلامی بھائی کا حوصلہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا حوصلہ بڑا ہے تو آپ کا شہر بہت بڑا ہے۔ ہر شہر میں خوشیوں کی فصل اگنی چاہیے، ہر شہر کو اگی بنا دو، اگی انشاءاللہ انشاءاللہ فصل اگاؤ خوشیوں کی۔ ہر شہر فیضان مدینہ تعمیر کرے، جامعۃ المدینہ تعمیر کرے، مدرسۃ المدینہ تعمیر کرے، مدنی تربیت گاہیں قائم کرو، ہر شہر میں مقتوط المدینہ، ہر شہر میں دارالمدینہ قائم کرو۔ آپ کرو یار، آپ کے پاس کمی نہیں ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری مدثر اللہ العالی نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں مجلس لنگر رسائل کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمایا۔ دوران مدنی مشورہ رکن شورا نے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے 63 سے زائد شعبہ جات میں ایک شعبہ لنگر رسائل کا بھی ہے، اور الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے اس شعبے کی تفہیم کے لیے کام کرنے کا طریقہ کار دینے کے لیے مدنی پھول بھی مرتب کیے۔ مدنی رسائل تقسیم کیجئے کہ 19 حروف کی نسبت سے مجلس لنگر رسائل کے 19 مدنی پھول، اور اس شعبے کے اسلامی بھائیوں کو اس کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے۔ تنظیمی لحاظ سے الحمدللہ عز وجل رکن شورا حاجی زمزم رضا اتاری اس کے نگران ہیں، شورا کی طرف سے ذمہ دار ہیں۔ عرفان بھائی پاکستان مجلس کے نگران ہیں، پاکستان سطح پر 12 رکنی مجلس ہے اور 13ویں عرفان بھائی ہیں، اور پھر کابینہ سطح پر اس کے ذمہ دار مقرر کیے جاتے ہیں، پھر ڈویژن سطح پر اس کے ذمہ دار مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس مجلس کا کام کیا ہے؟ اس مجلس کا کام ہے کہ گھر گھر، دفتر دفتر، دکان دکان، اسکول کالجز، یونیورسٹیز، جامعات و مدارس بشمول جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ میں پورا سال 12 مہینے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اور مکتبۃ المدینہ کی دیگر مطبوعات، کتب، رسائل اور VCDs کو ذاتی طور پر حسب استطاعت اور مخیر اسلامی بھائیوں سے ترکیب بنا کر لنگر کی ترکیب کرنا ہے اور فروخت بھی کریں۔ لنگر رسائل سے مراد مکتبۃ المدینہ سے کتب و رسائل اور VCDs وغیرہ خرید کر مفت تقسیم کرنا ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی VCDs اور رسائل، بالخصوص امیر علیہ سنت کے رسائل کی برکت سے تو کفار مسلمان ہوتے ہیں، بے نمازی بن جاتے ہیں، بد عقیدہ صحیح العقیدہ مسلمان بن جاتے ہیں، بے عمل باعمل ہو جاتے ہیں، اور کتنی اسلامی بہنیں جو بے پردہ تھیں الحمدللہ شرعی پردہ کرنے لگ جاتی ہیں، کتنے ٹوٹے ہوئے خاندان مل جاتے ہیں،
کتنے بچھڑے ہوئے افراد آپس میں مل جاتے ہیں، روٹے ٹوٹے مل جاتے ہیں، ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں، گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو استقامت عطا فرمائے، اور ہر دعوت اسلامی والے کو اور والی کو میں مدنی چینل کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہوں، لنگر رسائل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی پرسنل جیب سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ تو کریں نا بھائی، کم سے کم 12 رسالے تو تقسیم کریں۔ اللہ نے آپ کو اتنا کاروبار دیا، اتنا بزنس دیا کہ یار اپنی دکان پر آپ رسالے نہیں رکھ سکتے کہ آپ پورے مہینے کے اندر 100 رسالے رکھ لیں، تقسیم کرتے رہیں۔ ہر گاہک سے آپ سینکڑوں روپے کماتے ہیں، ایک رسالے دے دیں اس کو بھائی، نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی۔ الحمدللہ عز وجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں خیبر پختونخوا کے 3 روزہ تربیتی اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے اس اجتماع کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔ سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا مرشد اتارا مرشد اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا زرد تنام نشم امدا امام نشم زرد تنام نشم امدا امام نشم زرد تنام نشم امدا امام نشم تارے دیتا زلفانونا تارے دیتا زلفانونا آزار دیتا پیزارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشد کے امام پر جا میری قربان گو مرشد کے امام پر جا میری قربان گو مرشد کے امام پر جا میری قربان گو۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو رضا حاجی محمد علی اتاری مدثر اللہ العالی نے حیدرآباد باب الاسلام سندھ میں ذمہ دار اسلامی بھائی محمد ندیم اتاری کے اسپتال جا کر عیادت فرمائی اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ دکھ درد جہاں ہے کہ سب دور شہ کر کے دکھ درد جہاں ہے کہ سب دور شہ کر کے مجھ کو تو بنا لیجیے بیمار مدینے کا مجھ کو تو بنا لیجیے بیمار مدینے کا دکھ درد جہاں ہے کہ سب دور شہ کر کے مجھ کو تو بنا لیجیے بیمار مدینے کا مجھ کو تو بنا لیجیے بیمار مدینے کا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو بلال محمد رفیع اتاری مدثر اللہ العالی نے بذریعہ انٹرنیٹ خلیج کے مختلف ممالک میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا اور انہیں مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔
نگران پاک حشمتی کابینہ دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حافظ آباد میں حضرت مولانا سید فدا حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت فرمائی۔ ہم کو عالموں سے پیار ہے، ہم کو عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے محبت فرمائی، ملاقات کے لیے آئے، میری والدہ محترمہ کے لیے آپ نے دعائے مغفرت کی۔ حضرت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس صاحب قادری رضوی میرے نزدیک وہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ علماء حق اللہ کا انعام ہوتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں، اور میں یہ کہنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتا کہ وہ ان میں سے مولانا محمد الیاس قادری رضوی ہے۔ وہ اس دور میں جہاں بے حیائی کا عروج ہے، لادینی کا عروج ہے، میں ان سردیوں کی جب برف باری ہوتی ہے، میں دعوت اسلامی کے لوگ دیکھے ہیں جو آندھیوں میں، برف باری میں، پاکستان میں، ڈنمارک میں، بیلجیم میں، ناروے میں دیکھے ہیں کرا سرگی اٹھتے ہیں سیری کے وقت آؤ نماز کی طرف، اور گلی میں الصلوۃ والسلام کی یا رسول اللہ کی جب آواز بلند ہوتی ہے ہمیں تسکین اور سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک مولانا محمد الیاس قادری رضوی کی عمر میں، علم میں، دین کی خدمت میں، صحت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ برکتیں عطا فرمائے، اور ان کا سایہ تا دیر اہل سنت و جماعت پہ رہے۔ دعوت اسلامی وہ جماعت ہے، وہ کام کر رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے تھے۔ دعوت اسلامی کے اجتماع میں جاؤ، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو پتہ لگے گا مسلمان کم سے کم جو ضروری مسائل ہیں جو ہر ایک کو ضرورت ہے ان سے سیکھیں۔ اللہ دعوت اسلامی کو اور ترقی عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائے، اور ان سے زیادہ زیادہ دین کی خدمت لیں۔ میں سمجھتا ہوں مدنی چینل جو ہے اس کا ہونا اس دور میں بہت ضروری تھا۔ اللہ حضرت کو اس کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو لوگ مدنی چینل دیکھتے ہیں الحمدللہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں دیکھتے ہیں، وہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے رہا ہے۔ کئی مسائل ہیں فون پہ پوچھے جاتے ہیں، ایسے پروگرام لگتے ہیں مختلف ٹاپک کے، تو دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ پاک مدنی چینل کو بھی، ان کے پوری ٹیم کو بھی اور حضرت کو سلامت رکھے، اور اسی طرح وہ دین کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک ہمیں مدنی رنگ میں رنگ دے۔ یا اللہ پاک ان دعوت اسلامی کے ساتھیوں کو یا اللہ پاک مزید برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں پہ، ان کو ہمت عطا فرما۔ یہ تیرے محبوب کا پیغام گلی گلی نگر نگر جو لے کے پھر رہے ہیں، یا اللہ پاک ان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک رحم فرما۔ یا اللہ پاک حضرت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری رضوی کی عمر میں، علم میں، دین کی خدمت میں، صحت میں مزید برکتیں عطا فرما۔ ہم کو عالموں سے پیار ہے۔ گزشتہ دنوں ضیاءکوٹ سیالکوٹ میں پاکستانی کرکٹر حارث سہیل کی رہائش گاہ پر مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا۔ اس دوران مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ آئیے اسے دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ زندگی کے پیچ و خم بن گئے ہیں وجہ غم، زندگی کے پیچ و غم بن گئے ہیں وجہ غم، زندگی کے پیچ و خم بن گئے ہیں وجہ غم، یا نبی محترم ہم پہ لطف و کرم، اختیار کبریا یا حبیبی مرحبا
اختیار کبریا یا حبیبی مرحبا۔ ہمارے حارث سہیل بھائی کے گھر پر مدنی حلقے کا انعقاد ہے، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے غصے کا علاج، اس میں سے کچھ مدنی پھول سنیں گے۔ اس غصے کی وجہ سے جھگڑے، لڑائیاں، آپس میں ناچاکیاں، گھروں میں فساد، رشتہ داری کٹ جاتی ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹی ماں سے جدا ہو جاتی ہے، فقط اس غصے کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک ہرا بھرا گھر خزاں کا انبار بن جاتا ہے۔ اور یہ غصہ ایسی چیز ہے، غصہ بندے کو رب سے دور کر دیتی ہے۔ عاجزی، انکساری ایسی چیز ہے کہ بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ جو غصہ پی جائے گا، حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا، تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا۔ اپنے نفس کی خاطر غصہ کرنا اس کے تو سخت شریعت میں منع ہے۔ اگر غصہ آئے تو پھر اللہ رسول کی خاطر آئے، غصہ حرام نہیں ہے، غصہ آئے گا۔ اس کا استعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ استعمال کیا ہوتا ہے۔ آپ کو غصہ آئے گا، آپ نے اس غصے پہ صبر کیا، آپ کو اجر ملے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے جو شخص اپنے غصے کو روکے گا، اللہ عز و جل قیامت کے روز اسے اپنا عذاب روک دے گا۔ یہ جو خمار ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ آئی ایم سم تھنگ ادر وائز نتھنگ، یہ خمار نہیں ہونا۔ تب یہ سوچے یار میں رب کا بندہ ہوں، عاجز بندہ ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب رب کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے فقیر نہیں بنایا، اس کا کرم ہے کہ اس نے میرے ہاتھ سلامت رکھے، اس کا احسان ہے کہ اس نے میرے پاؤں سلامت رکھے، اس کا کرم ہے اس نے مجھے دو آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں لیتا، میں کسی قابل نہ رہتا، اس دنیا میں کوئی پوچھتا ہی نہ۔ تو جب رب نے سب کچھ دے دیا ہے تو بندہ پھر رب کی بارگاہ میں جھک جائے، عرض کرے یا اللہ خطا تو اس سے بھی ہوئی، خطا تو مجھ سے بھی ہو سکتی تھی، یا اللہ میں تیرے کرم سے تیری رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، کہ رب جو اس کو بلندی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو وہ خود ہی دل میں عاجزی آئے گی، دل کا جو زنگ ہے نا وہ نیچے ہو جائے گا۔ مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ جس کو غصہ گناہ کرواتا ہو اس کو کیا چاہیے؟ ہر نماز کے بعد 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، اور اسی طرح جب کھانا کھانے لگے نا تو 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے کھانے پر بھی دم کر لے، پانی پر بھی دم کر لے۔ اللہ نے چاہا تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اے اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دے، دنیا کی محبت کو نکال کے، دنیا کے غموں کو نکال کے، یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی۔ مرکز الاولیاء لاہور میں شعبہ تعلیم کے تحت ویٹرنری ڈاکٹرز اور طلبہ کے درمیان مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ نیز شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ میری جھولی بھر دے، یا 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 اللہ میری جھولی بھر دے۔ ہے تیرا فرما عود امید ہے، یہ دعا ہو ابر نہ سونی ہے، یہ دعا ہو ابر نہ سونی ہے، تیرا فرما عود امید ہے، یہ دعا ہو ابر نہ سونی ہے، یہ دعا ہو ابر نہ سونی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کو سنت بارہ اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اچھا لگا میں یہاں پہ آ کے، ان کی ماشاءاللہ اچھی باتیں بتائیں، مجھے یہ چیزیں پہلے نہیں پتا تھی، اب یہ مجھ میں کچھ امپروومنٹس آئی ہیں یہ باتیں سن کے۔ یہ دعوت اسلامی نے جو مدنی چینل کا آغاز کیا، ماشاءاللہ بہت اچھی ایفرٹ ہے ان کی،
اور اس سے کافی لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں، اسلام سیکھ رہے ہیں۔ مدنی چینل کے حوالے سے کہ وہ اتنا اچھا ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، کہ اس کی وجہ سے ہمیں اتنی چینجز آ گئی ہیں، ہمارے ادھر معاشرے میں ماشاءاللہ بہت زیادہ چینجز آ گئی ہیں۔ اسپیشلی حضرت صاحب جو الیاس قادری صاحب، وہ تو اس موجودہ دور کے جو بھی ان کو بڑا نام دیا جائے ان کے لیے کم ہوگا، جو جتنے ان کی ایفرٹس ہیں جو وہ کر رہے ہیں، تو ہم سب کی دعا ہے اور ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہم بھی دین کے کام ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرتے رہیں۔ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے نے بریسیا سے میلان اٹلی سفر اختیار کیا۔ دوران مدنی قافلہ تربیتی حلقوں میں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کی تربیت فرمائی۔ نیز اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 12 دن کے مدنی قافلے۔ ہمیں الحمدللہ غسل اور وضو کے فرائض سکھائے گئے ہیں۔ بہت سی سنتیں سیکھنے کو ملی ہیں، سنت کے مطابق کھانا کھایا ہے، سنت کے مطابق بیٹھے ہیں، اور تمام مسلمان بھائیوں سے التجا ہے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کریں اور دیر ثواب کمائیں اور مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج ہی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مزید بھرو تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔